My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में जदीद नौआबादियत या फिर न्यू कॉलोनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम जदीद नौआबादियत को पढ़ने से पहले हम नौआबादियत किसे कहते हैं, नौआबादियत क्या है, उसके बारे में मालूम करना ज़रूरी है। तो देखिए, नौआबादियत से मुराद अपनी असल कौम से कटकर किसी फासले पर आबाद हो जाना नौआबादियत कहलाता है। इल्म सियासियात की ज़बान में नौआबादियत से मुराद यूरोपी अक़वाम की वो सियासी और माशी साम्राज्य ठिकाने थे जो दुनिया भर में फैले हुए थे और साम्राज्यत की असल वजह थी तिजारती मंडियों पर कब्ज़ा करना था। नौआबादियत से मुराद क्या है? यूरोपी अक़वाम की सियासी और माशी साम्राज्य ठिकाने जो तिजारती मंडियों पर कब्ज़ा करना, इस तरह से नौआबादियत कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जदीद नौआबादियत क्या है, तो देखिए, नौआबादियत का ज़वाल 19वीं सदी में और 19वीं सदी के अख्ताम पर और 20वीं सदी के इब्तिदा में नौआबादियत का ज़वाल उरूज में आ गया। इसके बाद दुनिया नौआबादियत के शिकंजे में फंसी रही। दुनिया के जो गरीब ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक थे, तरक्की पजीर ममालिक यानी कि यूरोपियन ममालिक के साम्राज्यत या फिर नौआबादियत से आज़ादी हासिल करने के बाद भी वो ममालिक किसी न किसी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक के शिकंजे में फंस गए। कई वजूहात के बेस पर वो लोग तरक्की याफ्ता ममालिक के ताबे या फिर डिपेंडेंट हो गए। तो देखिए, यहाँ पर हम जदीद नौआबादियत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जदीद नौआबादियत 1960 ईस्वी के दहे की इब्तिदा में पैदा हुआ एक तस्वुर है। उस वक्त तीसरी दुनिया में एक आम एहसास ये पैदा हुआ कि अगरचे के नौआबादियत का ख़ात्मा हुआ और दुनिया आज़ाद हो गई है और ममालिक इक़्तिदार आला के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन भी बने, इसके बावजूद ये अभी माशी आज़ादी हासिल नहीं किए और इनकी डोर बैरूनी ताकतों के हाथों में थी। चुनांचे 1965 ईस्वी में अफ्रीकी मुल्क घाना के सदर क्वामे नक्रुमाह ने अपनी तसनीफ न्यू कॉलोनलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म में कहा था कि जदीद नौआबादियत यही है कि एक ममलिकत नज़री तौर पर तो आज़ाद होती है, लेकिन अमली तौर पर बैनुल अक़वामी इक़्तिदार आला के चंगुल में होती है। हकीकत में इसके माशी निज़ाम और सियासी पॉलिसियों को बाहर से चलाया जाता है।
دوسرے الفاظ میں جدید نوآبادیت سے مراد ممالک رسمی طور پر سیاسی آزادی تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن معاشی، سماجی، سیاسی اور تکنیکی اعتبار سے بالواسطہ طور پر بیرونی طاقتوں کے چنگل میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جدید نوآبادیت کو سامراجیت کی انتہائی خراب شکل سمجھا گیا ہے۔ اس کو چلانے والے کے لیے کسی ذمہ داری کے بغیر اقتدار ہے اور اس کا شکار ممالک کے لیے یہ کسی دادرسی تجارت کے ذریعے سے اپنے سابقہ نوآبادیاتی آقاؤں کے شکنجے میں ہوتی ہے۔ اس طرح جدید نوآبادیت نوآبادیاتی طاقتوں کی اپنی سابقہ نوآبادیاتوں میں نہ دکھائی دینے والی بالواسطہ حکمرانی اور قبضہ ہے۔ طاقتور ممالک بالواسطہ حکمرانی کے حربوں کو استعمال کرتے ہوئے نوآزاد ممالک کو اپنی معاشی، سیاسی اور تہذیبی آزادی کی مستحکم بنانے سے روکتے ہیں۔ اس طرح سے یہاں پر جدید نوآبادیات جو نوآبادیات سے آزادی تو حاصل کر چکے ہیں، لیکن معاشی، سیاسی اور سماجی اور تکنیکی طور پر وہ بیرونی ممالک، بیرونی ترقی یافتہ ممالک کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جو غریب ممالک تھے، جو تیسری دنیا کے ممالک کہلاتے تھے، وہ ممالک آزادی تو حاصل کر چکے ہیں۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک آزادی تو حاصل کر چکے ہیں، لیکن وہ ممالک ابھی بھی نوآبادیت کا شکار ہیں۔ کس طرح سے؟ یعنی کہ ترقی یافتہ ممالک غریب ممالک کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، تکنیکی طور پر بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی وہ امداد، سرمایہ کاری، قرضوں، امداد اور تجارتی تبادلے کے ذریعے ان ممالکوں میں خود کا اقتدار اعلیٰ موجود رہنے کے باوجود بھی بیرونی ممالک کے تابع یا پھر ترقی یافتہ ممالک کے مطابق کام، حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ جدید نوآبادیات ہے۔ جدید نوآبادیت کے طریقے۔ جدید نوآبادیت مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے اور یہ مختلف طریقے اپناتی ہے۔ اس کی ایک انتہائی شکل یہ ہے کہ نوآبادیاتی طاقتوں کی افواج جدید نوآبادیت کے شکار ملک کی سرحدات اور علاقے کی حفاظت کرتی ہیں اور وہاں کی حکومت کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ علاقے سیاسی طور پر آزاد نہیں ہوتے۔ عوام کی سماجی، معاشی اور تعلیمی سرگرمیاں
हुकूमत करने वाले मुल्क के मफादात के ताबे होती हैं। जदीद नौआबादियत जदीद नौआबादियत का सबसे आम तरीक़ा माशी कंट्रोल है। नौआज़ाद ममालिक माशी तौर पर ख़ुद मुक्तफ़ी नहीं होते, इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक इन गरीब ममालिक को माशी व टेक्निकल मदद देते हुए इन्हें फांसते हैं। इमदाद देने के लिए ये कई शराइत रखते हैं जिनसे इनके मफादात की तकमील होती है। कोशिश इस बात की भी करते हैं कि दी जाने वाली इमदाद और क़र्ज़ दोबारा फिर उन्हें वापस लौटाना होता है। चुनांचे अपनी अशिया व खिदमात क़र्ज़ हासिल करने वाले मुल्क पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। इस तरह कमज़ोर ममालिक की मईशत को एक इन्हिसारी मईशत डिपेंडेंट इकनॉमिकल डिपेंडेंट में तब्दील कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें की इमदादी मदद के ज़रिए, माशी मदद के ज़रिए तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पज़ीर ममालिक या फिर तीसरी दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं उनको इमदादी मदद देते हुए माशी कंट्रोल करते हैं जिसकी वजह से वो ममालिक जो है ना टोटली उनकी माशी इन्हिसारी तरक्की याफ्ता ममालिक के ऊपर होती है, जिसकी वजह से वो अपने मुताबिक पॉलिसी बनाने पर मजबूर करते हैं। ये इसी तरह से फ़ौजी चौकीदारी ये भी एक जो है ना फ़ौजी इमदाद हथियारों की फरहमी के ज़रिए और गरीब ममालिक अपनी सरहदात की फ़ौजी चौकीदारी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक चौकीदारी के नाम पर, देखभाल के नाम पर उनकी सरहदात पर फ़ौजी चौकीदारी करते हैं और आहिस्ता से सियासी कंट्रोल भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से सारा दारोमदार यानी सारी सियासत को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। ये भी एक जदीद नौआबादियत की शक्ल है। इसी तरह से मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन MNC और बैरूनी सरमायाकारी जदीद नौआबादियत का एक अहम तरीन हथकंडा है। मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकार मिलकर जॉइंट स्टॉक कंपनी में मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कायम करते हैं जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक में कारोबार करते हैं। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पज़ीर ममालिक के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी गरीब ममालिकों में, तरक्की पज़ीर ममालिक में शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गरीब ममालिक की जो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से उनका फ़रोख्त, सामान का फ़रोख्त
جو ہے نا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کمپنیاں اپنا دبدبا، اپنا غلبہ ان ممالک میں کما لیتے ہیں۔ ان کا اہم مقصد منافع کمانا اور دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اپنے اثرات کی وجہ سے ملٹی نیشنل ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو کئی طرح سے مدد کے ذریعے وہ مقامی ٹیکس، ٹیرف وغیرہ دینے سے گریز کرتے ہیں اور اپنے منافع میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اپنے ہر ایک ڈالر سرمایہ کاری پر کم از کم $3 کا منافع حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا مجموعہ منافع سوائے امریکہ کے کسی بھی ملک کی خام قومی پیداوار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ کمپنیاں مقامی حکومتوں پر اثر انداز ہو کر اپنا فائدہ حاصل کرتی ہیں، جیسے بروک بانڈ، لپٹن، کوکا کولا، پیپسی جیسے کمپنیاں ملٹی نیشنل کارپوریشن کے طور پر قائم ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ کماتی ہیں۔ ملٹی نیشنل کارپوریشن کے علاوہ عالمانہ گلوبلائزیشن کے نئے رجحانات سے تیسری دنیا کے ممالک میں ان کارپوریشن کی تجارتی سرگرمیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ مقامی باشندے پروڈیوسرز بازار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک میں ملٹی نیشنل کارپوریشن کے طور پر تجارت کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی ٹیکنالوجی عمدہ رہنے کی وجہ سے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ رہنے کی وجہ سے، ان کی جو عمدہ رہنے کی وجہ سے، ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ رہنے کی وجہ سے لوکل مقامی پیدا کنندے پروڈیوسرز، لوکل کمپنیز اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے مملکت کی آمدنی، ملک کی اندرونی آمدنی ملٹی نیشنل کارپوریشن یا پھر ترقی یافتہ ممالک کے کمپنی حاصل کرتی ہے، جس کی وجہ سے غریب ممالک کو ہر وقت ٹیکنالوجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی پیدا کنندے بے روزگار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح گلوبلائزیشن اینڈ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی وجہ سے ممالک آج ترقی پذیر ممالک ٹوٹلی ترقی یافتہ ممالک کے ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ اگر ترقی پذیر ممالک کچھ ٹیکنالوجی کو خریدنا پڑتا ہے دوسرے ممالک کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے
اس غریب ملک کے پاس، ترقی پذیر ممالک کے پاس معاشی معیشت، دولت، ٹریزری نہیں رہنے کی وجہ سے وہ ممالک اس ٹیکنالوجی کا کمپٹیشن مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی اس طرح ممالک کے اندرونی بازاروں تک بھی جو ہے نا اس طرح کے کمپنیز آ جاتے ہیں اور حکومتوں ان کو سہولتیں باہم پہنچانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان سب کی بیس پر ملٹی نیشنل کارپوریشن کی وجہ سے پورے ممالک، غریب ممالک، ترقی پذیر ممالک ان کی ترقی یافتہ ممالک کے تجارت کی یا پھر اشیاء کی مارکیٹ، ان کے مارکیٹ میں، ترقی پذیر ممالک کی مارکیٹ میں عمدہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ترقی پذیر ممالک میں جو ہے نا چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے عوام بھی اس ٹیکنالوجی کی کوالٹی اور کوالٹی کی وجہ سے اسی کا سامان کو، اسی اشیاء کو خریدنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک ملٹی نیشنل کارپوریشن تجارتی سرگرمیوں کو اپنے شرائط پر حکومتیں ان کو کئی طرح کی سہولتیں باہم پہنچانے کے لیے مجبور ہیں۔ اس طرح جدید نوآبادیات اقوام متحدہ کے باوجود بھی آج بھی جو ہے نا گلوبلائزیشن اور ملٹی نیشنل کارپوریشن کی وجہ سے ترقی یافتہ ممالک اور اپنے آمدنی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور ترقی پذیر ممالک اور غریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ غریب ممالک ٹیکنالوجی کے لیے ڈیپینڈ ہوتے ہیں ترقی یافتہ ممالک پر، جس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی خرید نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ان کا سامان، ان کی اشیاء جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو ایک جو ہے نا ملک کی معیشت کے لیے یا پھر نقصان دہ ہے۔ اس طرح تیسری دنیا کے ممالک جو غریب ممالک ہے، ایک دوسرے کے حوصلہ افزائی کے ذریعے جو ہے نا اس طرح کے جو ترقی یافتہ ممالک کا جو سامنا ہے، اس کو ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے نا ترقی دینے کے لیے مجبور ہیں۔ آج ہم اس طرح جدید نوآبادیات سے مراد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن اور MNC وغیرہ کی ایجادات سے ممالک کے درمیان جو ہے نا کمپٹیشن یا پھر جدید نوآبادیات کا رجحان ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک کو استحصال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جو غریب ممالک کو بھی جو ہے نا اس میں حصے داری
یعنی ترقی ٹیکنالوجی کا اضافات کے ذریعے ان کو بھی جو ہے نا جدید نوآبادیت سے چھٹکارا ملنا ضروری ہے.